ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجا گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 24۔ امنل، شکلن، عقلن، جسمن ریڈیو اسٹیشن کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ موسیقی کے پروگرام سے گو میرا واسطہ نہ تھا، لیکن اس شکل جسے اور حیت کی عورتیں یہاں وہاں ملتی رہتی تھیں، لیکن اس کی ذات کا مجھ پر منفی یا مثبت کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ مختلف پروڈیوسروں کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ رسمی باتوں کے علاوہ اس سے بات کرنے کی کوئی نوبت کبھی نہ آئی۔ ریڈیو پر بظاہر وہ بڑی مقبول تھی۔ ہر ایک سے ٹھٹا مذاق کرنا، خوش دلی سے دوسروں کے مذاق سہنا، وقت بے وقت سازندوں کی مالی مدد کرنا، باوردی چپڑاسیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر والوں کی خیریت پوچھنا، امیر آرٹسٹوں سے بلا تکلف لفٹ مانگ لینا، نوجوان لڑکیوں سے اسکرپٹ مانگ کر پڑھنا اور اچھے جملوں پر داد دینا، موسیقی کے پروڈیوسروں کی بظاہر بے عزتی کرتے ہوئے در پردہ ان کی خوشامد کرنا، اور باوجود یہ کہ اسے اب پروگرام ملنے بند ہو گئے تھے، باقاعدگی سے ہفتے میں 2 بار ریڈیو اسٹیشن آنا اس کا ٹائم ٹیبل تھا۔ امنل کی آواز ریگستانی عورتوں کی طرح گھگی تھی۔ جوانی میں اس کی آواز میں شاید وہ جادو ہوگا جسے بیڈ روم سیکسی کہتے ہیں، لیکن اب تو کبھی کبھی جب وہ جوش میں بولتی تو اس کے جملے غائب ہو جاتے اور آواز نہ نکلتی۔ کئی سالوں سے وہ چھوٹے شہروں میں لگنے والے تھیٹروں میں گا رہی تھی۔ ان میلوں میں کئی بار مائکروفون کے بغیر بھی آواز لگانا پڑتی تھی، اس لیے اس کی آواز سے نزاکت، شائستہ پن اور ملائمیت غائب ہو چکی تھی۔ سب سے پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ قاضی کے کمرے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ برقعے کا نچلا سیاہ کوٹ جسم پر غالب تھا اور نقاب کرسی پر لٹک رہا تھا۔ اس نے کوئی تازہ لطیفہ سنایا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھے ہوئے قاضی کی 3 حواری ہنس رہے تھے۔ میں نے قاضی سے ایک مقبول ریکارڈنگ کے ڈسک مانگی تو امنل بولی، بتائیے سر جی، یہ آپ کے قاضی صاحب مجھے کوئی پروگرام کیوں نہیں دیتے؟ بی بی، میں کلاسیکی موسیقی کا انچارج ہوں۔ قاضی بولا، تو پھر میں کوئی فوک سنگر ہوں؟ میں نے بھی آخر استاد جمعہ خان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بی بی، لیکن تمہاری آواز میں خراشیں پڑ گئی ہیں، لوگ ایسی آواز کو پسند نہیں کرتے اب۔ میرا کیا قصور ہے سر جی، آپ بتائیں۔ یہ پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی بات ہے، میں گانے کے لیے آئی تھی۔ پورے 10 بجے رات کو مجھے مال کونس کا پروگرام کرنا تھا۔ میں بیٹھی تھی آڈری صاحب کے دفتر میں، تب نگینہ آئی۔ نگینہ کو آپ جانتے ہیں سر جی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری مقبولیت سے بیر تھا اسے، آتے ہی چمٹ گئی۔ مجھ سے باجی باجی کہتے کہتے منہ سوکھتا تھا اس کا، مجھے پان دیا۔ یہ بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے امنل، بہتر ہے کہ اب اسے نہ سنایا کرو جب سب جانتے ہیں۔ قاضی نے چڑھ کر کہا، سب جانتے ہوں گے، لیکن یہ تو نئے ہیں ریڈیو پر۔ کیوں جی، نئے ہیں نا آپ سر جی؟ ہاں۔ لو جی، مجھے دیا ہے پان نگینہ نے۔ گشتی کا پان میں نے کیا کھایا، آواز بیٹھ گئی۔ وہ تو اللہ سائی نے مجھے عقل دی، پان تھوک دیا میں نے، کہیں جو سارا کھا جاتی تو گونگی ہو جاتی پوری۔ دیکھو تم کہیں آیا گیری کر لو، اب تمہارے یہی دن ہیں، قاضی نے ہنس کر کہا۔ کر تو لوں سر جی، پر آج کل کے خانساموں کا بھی ٹیسٹ اچھا ہو گیا ہے، وہ اب بیگموں پر نظر رکھتے ہیں، آپ کی طرح مجھے نکلوا دیں گے کھڑے کھڑے۔ یہ سب کہا مار کر ہنستی ہے۔ کتنی عمر ہے تمہاری امنل؟ قاضی نے سوال کیا۔ اگلے سال 42 کی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ کتنے سالوں سے 42 کی ہو رہی ہو؟ قاضی نے گستاخانہ پوچھا۔ میں لیپ ایئر میں پیدا ہوئی تھی سر جی، کیا کروں، 4 سال بعد برتھ ڈے آتا ہے۔ ایک اور فرمائشی کہا پڑا۔ دراصل امنل کا تعلق عمر سے نہ تھا، وہ دھرتی جتنی بوڑھی اور نئی کومپل جیسی نہیں تھی۔ عمر اس کے جسم سے جھڑتی رہتی اور اس کے بالوں پر چڑھتی جاتی۔ کبھی وہ 5 سال کے بچے کی طرح معصوم ہوتی، کبھی بوڑھی نائکا کی طرح تجربے کار خناٹ بے حس بن جاتی۔ وہ ذہنی، جسمانی، روحانی کئی قسم کے مرضوں میں مبتلا تھی اور کئی قسم کی بیماریوں سے شفایاب ہو چکی تھی۔ زندگی میں اسے ان گنت ٹیکے لگ چکے تھے اور کئی بیماریوں سے وہ اپنے تجربے کی بنا پر
اب تندرست ہو چکی تھی۔ اس کا جسم سنتھیٹک فائبر کی طرح بے جان تھا اور اس کے سانس سے بی کمپلیکس، اینٹی بائیوٹک، کاڈ لیور آئل اور ملٹی وائٹامنس کی خوشبو آتی تھی۔ بیماریوں کی شفا یابی کے باعث ہی لگتا تھا کہ وہ 42 سے کئی گنا زیادہ سال اس کرۂ ارض پر بسر کر چکی ہے۔ دراصل امنل صرف زندہ تھی، وہ زندگی پر کسی قسم کی تنقید نہیں تھی۔ اس سے مل کر مجھے پتا چلا کہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، بس واقعات ایک دوسرے کے نقش قدم پر ابھرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی ذات کو تکلیف دیں وہ برے لگتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی وہ برے نہیں ہوتے، اور کچھ واقعات راحت پہنچاتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بھی قابل تعریف نہیں ہوتے۔ اچھے یا برے کی کائناتی حیثیت کچھ نہیں، ہر انسان اپنی ذات کو مرکز مان کر اچھے اور برے کا گراف بناتا ہے، اس لیے تمام واقعات بالآخر کائناتی سفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ان سے باقی لوگ زیادہ دیر تک متاثر نہیں رہتے۔ اس روز مجھے ڈرامہ بھمبور ریکارڈ کرنا تھا۔ میں نے کاسٹ کو 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ جب میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا پورے 11 بجے تھے، اور امنل بیریئر کے اس طرف کھڑی دربان سے فصیح زبان میں جھگڑ رہی تھی۔ چہرے کا سیاہ نقاب الٹا ہوا تھا، ہاتھ میں ماچس اور سگریٹ کی ڈبیا تھی، چہرے پر فل میک اپ اور منہ میں پان موجود تھا۔ اوے ککھ نہ رہے تیرا، تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب سے میں ریڈیو اسٹیشن پر چلی آ رہی ہوں۔ شمشاد بیگم کا نام سنا ہے؟ عمرہ ضیاء بیگم کا نام جانتا ہے؟ بابا ان کے بعد کس کا نام چڑھا تھا؟ امنل عزیز کا؟ نہیں جانتا مجھے اب بھی۔ دربان بڑے مزے سے ٹین کی کرسی پر بیٹھا تھا اور شانتی سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہوگا جی آپ کا بڑا نام، لیکن آڈری صاحب کا حکم ہے، آپ اجازت نامہ دکھائیں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کوئی ہماشا اندر نہیں جا سکتا۔ الو، میں پرانے ریڈیو اسٹیشن سے یہاں آتی ہوں، آڈری بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آرٹسٹ وہی رہتے ہیں ریڈیو کے، حرام خور امنل وہی رہتی ہے۔ جی ہاں رہتی ہوں گی، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اپنے آپ کو مجبور پا کر امنل نے 2-3 بھاری جاندار گالیاں دیں۔ اس وقت میں جلدی سے موٹر سائیکل پر گزر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اے قیوم صاحب، رکنا سر جی، اس سور کے تخم سے کہہ دیں میری ریکارڈنگ ہے، اب 11 بج رہے ہیں، ابھی ریہرسل بھی کرنی ہے۔ میں نے دربان سے سفارش کرنے کے لیے کہا۔ یار ولایت علی، پرانے آرٹسٹوں کا خیال رکھا کرو۔ اب یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ سر کون نیا ہے اور کون پرانا؟ کچھ کی شکل پرانی ہوتی ہے لیکن وہ آرٹسٹ نئے ہوتے ہیں، کچھ کی شکل نئی لگتی ہے پر جی وہ آرٹسٹ پرانے ہوتے ہیں۔ اچھا اب تو ان کو جانے دینا۔ جائیں سر جی، پر بات تمیز سے کیا کریں، باقی نہ جا آپ شرمندہ ہو کر، خسمانو کھانا حرامی۔ ان کا خیال رکھا کرو، یہ آرٹسٹ لوگ جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی طبیعت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ، ولایت علی نے جل کر کہا۔ لے کچھ کھایا پیا کر، جان کو لگے۔ اب برقعے کی جیب سے 5 روپے نکال کر امنل نے دربار کو دیے۔ دونوں ہنسنے لگے اور امنل آگے چلی گئی۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امنل کو آئندہ کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس کے پاس وہ آخری 5 روپے تھے جو اس نے دربان کو بلا وجہ دے دیے۔ دراصل وہ ہر کام کرنے کے بعد، ہر حادثہ گزرنے کے بعد ہر قسم کے پچھتاوے سے آزاد تھی۔ اس کی زندگی لمحہ سے لمحہ چلتی تھی، اس لیے ماہ و سال مل کر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ وقت کے بھاری ہتھوڑے سے ہر لحظہ بے پرواہ تھی۔ بھمبور ڈرامہ ریکارڈ نہ ہو سکا۔ این ریہرسل کے دوران ہیروئن کو کاسٹ میں سے کسی نے کوئی چپتی بات کہہ دی۔ ناہید بڑی نازک مزاج تھی، فوراً اٹھی، آڈری صاحب سے رپورٹ کی اور گھر چلی گئی۔ براڈ کاسٹ میں ابھی 6 دن باقی تھے، لیکن بڑے دنوں کے بعد میرے السر میں درد شروع ہو گیا۔ ساؤنڈ ایفیکٹ کی ڈسک اور سکرپٹوں کی کاپیاں لے کر میں اپنے دفتر میں لوٹا۔ 4 بجے ہوئے تھے، لیکن امنل میرے دفتر میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کے برقعے کا اوپر والا حصہ کرسی کی پشت پر لٹک رہا تھا اور پلاسٹک کے بٹنوں والے کوٹ نما برقعے میں وہ پھنسی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ اب دیکھیے یہ وقت ہو گیا ہے، بھوکے پیاسے، اب ریکارڈنگ ختم ہوئی ہے۔ میں چپ رہا۔ ان میوزک والوں کی عقل دیکھیں، میں کورس والیوں کے ساتھ گا رہی تھی اور حمیدہ گا رہی تھی لیڈ پر۔ آپ خود انصاف کریں، اس کی اتنی آواز ہے کہ لیڈ گا سکے؟ میں نے اسکرپٹ دراز میں رکھے اور چڑھ کر کہا، اچھا گاتی ہے حمیدہ، اور پھر ہر آرٹسٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ امنل ناک سے کوڑ کر بولی، اچھا جی، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسا گاتی ہے، ایسی کمسوری، پنچم پر جا کر تو اس کا گلا پھٹ جاتا ہے، ٹیں ہو جاتی ہے آواز۔ پبلک کو پسند ہے یہ ٹیں۔ سارا قصور ان ریڈیو والوں کا ہے، جس کو پروگرام ملیں گے وہ آپ ہی مقبول ہوگا۔
ساری بات تو موقع ملنے کی ہے۔ آخر اس میں کیا خوبی ہے کہ اس کو پروگرام ملتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ایک خوبی ہے اس میں۔ کیا؟ میں اکتاہٹ کے آخری سرے پر تھا۔ جوان ہے، نخرے آتے ہیں، ادائیں دکھاتی ہے، پروڈیوسروں کو الو بناتی ہے۔ پہلی اور آخری یہی عورت کی خوبی ہے۔ یک دم امنل ڈھیلی پڑ گئی۔ سر جی، آپ آڈری صاحب سے میری سفارش کر دینا۔ میرے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، اب میں تھیٹروں میں کام نہیں کر سکتی۔ خدا قسم کئی گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ مجھے اس پر ہلکا سا ترس آ گیا۔ کیا سفارش کروں؟ کم از کم 4 بکنگ تو دے دیا کرے مہینے میں۔ دیکھیں نا، نازیہ کو تو 6 بار بک کر لیتے ہیں، مجھ سے کون سا بہتر گاتی ہے؟ یہ بھی تمہارا خیال ہے؟ اس کا وقت بھی منتیں کرتے نکلتا ہے۔ ہماری عمر ہی ترلے منتوں کی ہے سر جی، پر یہ ریڈیو والے معاف کرنا بہت چندرے ہیں۔ عمر پٹی عورت کو ذرا گھاس نہیں ڈالتے، سارے پروگرام لڑکیوں کو دے دیتے ہیں، بوڑھی عورتوں کے رول بھی لڑکیوں سے کراتے ہیں۔ وقت کی بات ہے امنل، تم کو بھی گھاس ڈالا ہوگا جوانی میں ریڈیو والوں نے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ریڈیو اسٹیشن پر 3 قسم کی خواتین آرٹسٹوں سے ملاقات رہتی تھی۔ ایک وہ گلوکار اور ڈرامہ وائس عورتیں اور لڑکیاں تھیں جن پر رائے عامہ سے مقبولیت کی مہر لگ چکی تھی، جو ایک کلاس میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا، چاپلوسی کرنا، پان سگریٹ آفر کرنا، اپنے کمرے میں بلا کر ریڈیو کے باقی عملے پر تبصرہ کرنا، کچھ دوسرے غائب آرٹسٹوں کی چگلی سے دل بہلانا ہمارا شیوا تھا۔ دوسری قسم ان آرٹسٹ لڑکیوں کی تھی جو گانے یا ڈرامے کے پروگراموں کے لیے بسنت کے دن نیلا آسمان بن کر آیا کرتی تھیں۔ ہر پروڈیوسر جانتا تھا کہ ان لڑکیوں میں ٹیلنٹ کی واضح کمی ہے اور یہ شاید کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہ دے سکیں، لیکن ان سے چھیڑ چلی جانی چاہیے۔ یہ لڑکیاں گانے والے پروگرام، ڈرامے کا پارٹ یا کیجول اناؤنسمنٹ کے لیے آتی تھیں۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ کانٹریکٹ پر سائن کرواتے وقت برآمدوں میں، اسٹوڈیو کے اندر، لفٹ کا انتظام کرتے ہوئے، کاروں کے دروازوں تک پہنچاتے ہوئے خوش دلی سے باتیں ہوتی تھیں اور ہم لوگ ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ تیسری قسم سب سے قابل ترس تھی۔ یہ ایسی آرٹسٹ عورتوں کا گروہ تھا جو کبھی ریڈیو پر عمدہ کارکردگی دکھا چکی تھی۔ انہیں اپنے پرانے گیت یا ڈرامے ریکارڈنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات اس زمانے کے آرڈری، پروڈیوسر، حتیٰ کہ انجینئر تک یاد تھے۔ وہ عام طور پر پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں کرتی تھیں جو شملہ پہاڑی کے پہلو میں تھا۔ ان عورتوں کو جاننے والے، ان کے آرٹ پر مرنے والے اب وقت کے ہاتھوں حاجی بغلول بن چکے تھے یا دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ یہ سارا گروہ جو نئی پوج سے یکسر نہ واقف تھا، صرف پرانے پروگرام مانگنے، پرانے قصے سنانے اور اپنا دل لگانے کی خاطر ریڈیو اسٹیشن آتا تھا۔ ایسی آرٹسٹوں میں امنل بھی تھی۔ امنل نے لمبی سانس روک لی اور دکھ سے بولی، یہ آپ کا قاضی بہت بے حیا آدمی ہے، دیکھا نہیں آپ نے کتنی لڑکیاں گھسی رہتی ہیں اس کے کمرے میں؟ قاضی اچھا آدمی ہے، ہسمکھ اور ملنسار، 100 باری عشق کرے ان چھپکلیوں سے، لیکن پروگرام تو ہمیں دے دینا، ہم آرٹسٹ کو۔ اگر وہ لڑکیوں کو پروگرام نہ دے تو کبھی وہ آ کر بیٹھیں اس کے پاس، پھر وہ عشق کن سے کرے؟ آپ بھی ایسے ہی ہیں سر جی۔ ہاں، کچھ۔ ہم دونوں ہنس دیے۔ ریڈیو اسٹیشن پر بھائی چارے، بے تکلفی اور عجیب قسم کی سچ کی فضا رہتی ہے۔ بوڑھے آرٹسٹوں کو کوئی آپ کہہ کر نہیں بلاتا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ اپنے سے چھوٹوں کی طرح بولنا، ہنسی مذاق، ضلع جگت، شام گھاٹ سب چلتا ہے۔ اس لیے اس فضا میں کئی بار سالوں کا سفر لمحوں میں کٹ جاتا ہے۔ امنل اور میں بھی اس ملاقات میں بڑے قریب آ گئے۔ کیا عمر ہے تیری امنل؟ میں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ 32 سال سر جی، پر یہ کمبخت سارے لوگ مجھے ابھی سے باجی کہنے لگے ہیں۔ کمبختوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ ابھی میں سب کے سامنے بچوں کے پروگرام میں ترانے گایا کرتی تھی، کل ہی کی بات ہے، لیکن پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں تو تمہیں خوب یاد ہیں۔ لیں، بچے کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن قاضی کے کمرے میں تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہاری عمر 42 برس ہے۔ کیا کریں، قاضی صاحب اسی بات سے خوش ہوتے ہیں سر جی۔ خدا کی قسم ہماری پروفیشن میں جسم ویسے ہی جل ڈھل جاتے ہیں۔ میری ماں 50 کی ہے لیکن 70 کی لگتی ہے۔ میں نے اسے زیادہ زج کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ بتاؤ۔ آج میری ریکارڈنگ نہیں تھی، ہمیں تو کوئی کورس میں بھی چانس نہیں دیتا۔ سچی، جھوٹ بول کر اس پر قائم رہنا امنل کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے امنل پر یکدم بڑا ترس آیا۔ کوئی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ چاہے 70 برس کی کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر کچھ دوشیزہ پن موجود رہتا ہے کہ مرد کا دل اسے دیکھ کر موم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امنل ہمیشہ تو ایسی نظر نہیں آتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک وہ بڑی معصوم، بڑی کنواری اور کھوئی ہوئی نظر آنے لگتی۔ ایسے لمحوں میں اسے دنیا سے بچانے کو جی چاہنے لگتا۔
ادب سرائے.